کوئی بھی رب کا دوست کبھی بھی شریعت کو کراس نہیں کیا. یہ نہ ہو کہ عرس منایا جا رہا ہو، کتوں کی لڑائی ہوتی ہو، ڈھول ڈھمکے کی ڈانس پر لوگ ناچ گانا کر رہے ہوں، اور جناب ادھر بھنگ چل رہی ہو اور الٹے کام چل رہے ہو کہ جناب ہم عرس منا رہے ہیں. اس کا بزرگ کے عرس سے کوئی تعلق نہیں. یہ نگینے نے اتنا کرم کیا ہے کہ جب سے پہنا ہے پیسوں کی ریل پھیل ہوتی ہے، اور نگینوں سے تقدیریں نہیں بدل جا کرتی. وہ مسند امام احمد کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 21303. اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ذر جندب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ایک مرتبہ بالغ رسالت میں حاضر ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ بڑی توجہ سے سنیے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، کیا تم پہچانتے ہو، جانتے ہو کہ رب کے ہاں کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے؟ کسی نے جواب میں عرض کی اللہ کے ہاں نماز زیادہ پسندیدہ ہے. کسی نے کہا زکات بڑی پسندیدہ ہے. کسی نے کہا جہاد فی سبیل اللہ کرنا بڑا پسندیدہ ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے. تو نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے محبوب بندوں سے پیار کرنا، اور رب کے دشمنوں سے اللہ کی رضا کے لیے دشمنی رکھنا. یہ سب سے زیادہ رب کو کیا ہے؟ پسندیدہ عمل ہے. تو یہ ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ آج ہماری جو پسندیدہ ہے شخصیات وہ کس لیے ہے؟ ہم نے رب کے یاروں کو چھوڑ کر اداکاروں سے پیار کرنا شروع کر دیا. ہمارا حال معاشرے کا اس لیے بگڑ رہا ہے، ہم نے یار نہیں تلاش کیے، ہم نے اداکار ڈھونڈے. وہ جناب کہتا ہے میں چھپکلیاں کھا لیتا ہوں، میں انڈے پی جاتا ہوں، میں کچے انڈے 36 کھا لیتا ہوں، میں فلاں کام کر لیتا ہوں، میں یعنی جو پھڑیاں مارے وہ اداکار ہوتا ہے. اللہ کا یار کبھی پھڑیاں نہیں مارتا. وہ بیابان میں بھی بیٹھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا پیار لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اولیاء کی محبت، اللہ کے دوستوں کی محبت، اللہ کی یاروں کی محبت اللہ خود اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. یہ ہر کسی کے نصیب کا حصہ نہیں ہے، ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ رب کی تقسیم ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے یاروں کی محبت عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس کے ساتھ یہ نصیب اس کا جوڑ دیتا ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والا ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو معاشرے میں مختلف قسم کے اسکالرز بھی ملیں گے جو اللہ کے ولیوں سے دور کر رہے ہوں گے، اور جو جناب شوبدہ بازی کو ہائی لائٹ کر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو حقیقتاً جو رب کے نیک برگزیدہ مقربین محبوبین مقام پر فائز ہیں، ان کی کرامات کو غلط ثابت کرنے کے لیے تبدو کر رہے ہوں گے. ان کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اللہ کے پیاروں سے پیار کر سکے. کیونکہ حدیث ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. یہ محبت کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. پیار کس لیے ہونا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے دوستوں سے پیار بھی رب کے لیے ہو. تو یہ ایسے حسین فرامین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بزرگوں کی آراس مناتے ہیں، جو بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں، جو سفر المظفر کے اندر بڑے بے شمار اولیاء کاملین، بڑے مایانات بزرگ جیسے حضرت داتا گنج بخش علی جویلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین کا عرس ہوتا ہے. تو یہ عرس بھی وہی مناتے ہیں کہ جن کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے. جو اللہ کی عطا ہے اللہ اپنے پیاروں سے محبت نصیب کر دے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ محبت ہو شریعت کی حدود میں، شریعت کی دائرے میں رہ کر.
پیار کرنا ہے اللہ کے بندوں سے، اللہ کے دوستوں سے، اللہ کے یاروں سے، تو شریعت کی حد کو کراس نہیں کرنا، شریعت کی حدود میں، کیونکہ کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی رب کا دوست کبھی بھی شریعت کو کراس نہیں کیا۔ ان کے اعمال کیا تھے؟ اللہ کے فرائض ادا کرتے تھے، نبی پاک کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ اور یہ اگر محبت کا یہی طریقہ ہے کہ بندہ اللہ کے نیک بندوں سے پیار اس لیے کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا والے کام کیے تھے، تو بندہ وہی کام کرے جو اللہ کو راضی کرے۔ یہ نہ ہو کہ عرس منایا جا رہا ہو، کتوں کی لڑائی ہوتی ہو، ڈھول ڈھمکے کی ڈانس پر لوگ ناچ گانا کر رہے ہو، اور جناب ادھر بھنگ چل رہی ہو اور الٹے کام چل رہے ہو کہ جناب ہم عرس منا رہے ہیں۔ اس کا بزرگ کے عرس سے کوئی تعلق نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم نے جناب آج کل کا یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ بزرگوں کے عرس پر گئے، وہاں سے نگینہ لے، یہ جو انگوٹھی پہنی ہے نگینہ لے آئے، کہتے ہیں یہ نگینے نے اتنا کرم کیا ہے کہ جب سے پہنا ہے پیسوں کی ریل ٹیل ہوتی ہے، اور نگینوں سے تقدیریں نہیں بدل جا کرتی۔ نگینہ تقدیر نہیں بدلتا، مدینے والا تقدیر بدلتا ہے۔ بندے کی ٹریک سیدھا ہونا چاہیے، جس سے تو نے نگینہ دیا ہے اس نے بھی تو پٹورا نگینوں کا اٹھایا ہوگا، اس کے پاس بھی تو بڑا بستہ ہوگا نا پتھروں کا، اس کی کتنی تقدیر بدل گئی اگر تیری ایک نگینے سے بدل گئی۔ بزرگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 4 انگوٹھیاں پہن لو تو 5 انگوٹھیاں پہن لو، بال ہاتھے حرام تک لے جاؤ اور نمازوں کی طرف رخ ہی نہ کرو، یہ شوفتہ بات ہوتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے دوستوں کو تو ڈھونڈا ہی نہیں، ہم نے اداکاروں کو ڈھونڈا، اور آج کل اداکار لوگ جو سے ہیں وہ وائرل ہوتے ہیں اور اسلام پر دھبا بن جاتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ جناب شوفتہ بازیاں دکھانا، لوگوں کو یہ کہنا کہ میں کچے انڈے پی لیتا ہوں، میں جناب رات سویا ہی نہیں، 12 دن تک میں سوتا ہی نہیں ہوں، مجھے نیند آتی نہیں ہے، میرے ساتھ یہ تعلق ہے، اور پھر آئے گئے غیرت ہمارے مسلمانوں کی مر جاتی ہے کہ جناب وہاں پر لے جاتے ہیں خواتینوں۔ اسلام کب اجازت دیتا ہے؟ عورت 4 دیواری میں اچھی لگتی ہے، اس کے عزت کی تحفظ مرد کو بنایا گیا تھا کہ وہ اس کی عزت کی تحفظ کرے۔ ان بابوں، ان پیروں، ان ڈبا پیروں کے پاس لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہی کی وجہ سے دکان چمکتی ہے، اور بے حیائیوں کی سبب بھی یہی عورتیں بنتی ہیں جو چلے جاتی ہیں بابوں کی دکانوں پر۔ آپ یاد رکھو، ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ہم نے یہی سیکھا ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ مرد اگر محرم ہے تو عورت کا پردہ نہیں ہے، اگر غیر محرم ہے تو عورت کا پردہ ہے، چاہے پیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کا ولی کیوں نہ ہو۔ وہ پیر نہیں ہے کہ جو عورتوں کو سامنے بٹھا کر ان پر دم درود کر رہا ہے اور جناب اپنی شکل و صورت دیکھ کر ان کے ہاتھ لگا رہا ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر پڑھنے والی رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ، پڑھانے والا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، پڑھائی جائے رب کی کتاب قرآن پاک، مقام خانہ کعبہ ہو، پھر بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہاں پر بیٹھ کر کوئی قرآن بھی پڑھ لے۔ ادھر جناب بابوں کی دکانیں چمک رہی ہیں، عورتیں عرس کے دنوں پر ایسے جناب تاتا باندھ کر بیٹھی ہیں، اور پھر آئے گئے وہی پھر سوشل میڈیا پر وہ بغیر لوگ جو اولیاء کاملین کو نہیں مانتے وہ پھر بکواسات کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو، وہ واقعی غلط ہے۔ ہم کب کہتے ہیں؟ اہل علم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہمارا اولیاء کاملین سے تعلق محبت اللہ ہے، اللہ کی محبت کے لیے، غیر اللہ کی محبت کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے اس لیے ان سے پیار کیا ہے کہ ان کی محبت اللہ نے ان کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ نے ان کا ذکر لوگوں کے دلوں میں عام کر دیا۔ داتا حضور گنج بخش علی جبیری رحمۃ اللہ علیہ کا ڈیرا کہاں تھا؟ آپ پرانا لاہور کا نقشہ اٹھا کر دیکھ لیں، لاہور دور تھا، آپ تیرے پر آئے۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک، آپ کا ڈیرا کہاں تھا؟ شہر کہاں تھا؟ آپ اللہ کے دوستوں دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں،
ان کا تعلق رب سے ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، وہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان مرمندی رحمۃ اللہ علیہ، راج شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ڈیرا کہاں لگایا؟ وہ پہاڑوں کی چٹانوں، وہ بیابان کے علاقے میں، اور جب نماز کا وقت آتا تو آپ انتظار کرتے تھے کہ کوئی ساتھی، کوئی مہمان آ جائے، اور جب کوئی مہمان آتا اگر باشرع ہوتا تو آپ فرماتے سنگیا مصلی دے چڑھ، تو جماعت کرا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کی کہ وہ نمازیں پڑھا کرتے ہیں، وہ نمازوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، باشرع ہوتا۔ ہم نے اپنا مزاج بدلنا ہے، ہم نے جناب کرامتیں سن لی لوگوں سے، ہم نے کرامتیں سنی ہیں لوگوں سے جناب بابا کرنے کے لیے، ہم کو کرامتیں نہیں، ہم بزرگوں نے دین کی اصل سیرت بتائے نا، کہ جس کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے اس نے فرائض کی ادائیگی پوری کی ہے، اس کے بعد اس نے رب کو راضی کرنے کے اعمال میں مزید ترقی کی ہے۔ اعمال حسنہ کی قبولیت کے بعد اللہ نے اس کو مقبول مقام عطا فرمایا ہے، اور یہ رب کی عطا ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ کسی کو یوں نہیں کہا جا سکتا کہ جناب یہ بڑی محنت و مشقت نمازوں میں اٹھاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے تو یہ اللہ کا ولی ہو جائے گا، نہ، یہ رب کی عطا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا یار بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو آج ہمیں معاشرے کے اندر اس ڈگر کو بدلنا ہوگا، وہ کیا ہے کہ ہم نے یاروں کو ڈھونڈنا ہے، اداکاروں کو نہیں ڈھونڈنا۔ شیطان شوفتہ والا ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی شکل کے اندر وہ کبھی بھی لوگوں کو شوفتہ دکھا سکتا ہے۔ ہم نے حقیقتاً جو شریعت کی پاسداری کرتا ہو وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو شریعت کی پاسداری نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، پہلے یاد رکھیں۔ جو عورتوں کے مخلوط سسٹم کو جائز کرے، جو شریعت کی بات ہی نہ مانے، جس کے نزدیک نماز ادھر ہوتی نہیں ہے مدینے مکے تو کبھی کسی ملک کبھی کسی ملک، ایسی نمازیں کیا ہے جو لوگوں کے ظاہر آنکھوں کے سامنے نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اپنا مزاج بہتر کرو۔ ایک بابا بنا پڑا ہے، پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوا کرتا، عالم کا بیٹا عالم نہیں ہوتا، استاد کا بیٹا استاد نہیں ہوتا، ولی کا بیٹا بھی ولی نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ یہ رب کی عطا ہے۔ اگر ہم نے پڑھایا ہی نہیں، لکھایا ہی نہیں، آج کل مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب شہزادگان آ گئے انہوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ استاد بھی شہزادے کی قدر کر رہا۔ جب جس کو عزت مل رہی ہے وہ پڑھتا ہی نہیں، وہ پڑھنے کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے سب سے زیادہ جو لوگ ڈرتے ہیں وہ عالم لوگ، علم کی صفت بیان فرمائی ہے، اور اللہ کا ولی یاد رکھیے گا عالم ہوگا۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے۔ آج کل جاہل پلے درجے کا، نہ ان پڑھ، کوئی پتہ نہیں ہے، پہلا کلمہ نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی، دوسرا کلمہ نہیں آتا، وہ سال پورا نہاتا نہیں ہے، ہم اس کو بابا سمجھتے ہیں۔ وہ ایسے بابوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جن بابوں سے تعلق ہے وہ توڑ نبھاتے ہیں، وہ توڑ نبھاتے ہیں، اشاروں سے ہی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ وہ ایسے بزرگ ہیں کہ جن کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اللہ ان کو بھی اپنا برگزیدہ بندہ بنا دیتا ہے۔ ان بزرگوں سے ہمارا تعلق ہے کہ جو باشرع ہو، بے شرع جاہل ہوتا ہے وہ شیطان کا پجاری ہوگا، وہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، آج ہم نے اپنا مزاج چینج کرنا ہے۔ یہ گاؤں گوٹوں کے اندر جو دور دراز سے آئے ہیں، ان کے علاقوں میں بھی عرس ہوتے ہوں گے، عرسوں پہ کیا ہوتا ہے؟ کبڈیاں ہو جاتی ہیں، ننگے جسم لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں، ڈھول ڈھمکے بجائے جا رہے ہیں، جناب جی بابے کا عرس ہو، اور بابا جی نے کب کہا تھا غیر شرع کام کرو؟ ہم تو وہاں پر عرس منانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کی سیرت کو بیان کیا جائے کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کو انہوں نے عام کیا تھا۔ حضور دادا گنج بخش جیٹویری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد آپ کے مزار کے ساتھ جگہ موجود ہے جہاں پر آپ نماز پڑھایا کرتے ہیں۔ حضور بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مزار کی مسجد، اس لیے کہ نمازیں پڑھاتے تھے، آپ خود نماز پڑھا کرتے تھے۔
ادھر بابا عرس ہو رہا ہے جناب، لنگر کھلایا جا رہا ہے، لنگر بانٹنے والے بھی کون ہیں؟ وہی جاہل لوگ جنہوں نے پیر بنا لیا اور پکڑ لیا پیر۔ ایسے پیروں سے کوئی بھی آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ آپ کا بیڑا پار کر جائے گا، نہ نہ نہ، یہ دنیا میں بھی برباد کرے گا اور آخرت میں بھی آپ کو برباد کرے گا۔ یاد رکھیے گا، ہمیں اللہ کے دوستوں سے یاری کرنی ہے، اداکاروں سے یاری نہیں کرنی۔ ولایت ایک مقام ہوتا ہے، وہ رب کی عطا ہے جس کو عطا کرے۔ خالی ان کی نقل کر کے شعبہ بازیاں اختیار کرنے شروع کر دے اور ان کو بھی بدنام کرے، اس سے پرلے درجے کا جاہل ہو ہی نہیں ہو سکتا۔